قربان جائیں یا نہ جائیں، جس کی ایک ایک ادا پر آیتیں نازل ہوتی ہوں، جس کی ایک ایک رنگ پر آیتیں نازل ہوتی ہوں۔ خبردار علی مولا سے مقایسے کرنے والے کہ کون کس کے ساتھ اور کون کس کے ساتھ، وہ ذرا سمجھ لیں کہ جس کی شان میں قرآن میں سنی مسلک کے مطابق 300 سے زیادہ آیتیں ہوں، وہ ان کی ساتھ کیا مقایسہ ہوگا، ان کا ان کے ساتھ کیا مقایسہ ہوگا جو علی کے دیے ہوئے ٹکڑوں پہ پلتے ہوں۔ خفا نہیں ہوئیے گا، خفا نہیں ہوئیے گا، میں مولا علی کا جملہ سنا دیتا ہوں۔ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے ساتھ مقایسہ مت کرنا کہ وہ ایسے ہیں تو یہ ایسے ہیں تو وہ بھی تو ایسے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کسی کو آل محمد کے ساتھ برابر میں مت بٹھانا، آل محمد کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہ کرنا۔ کیفا یسوا من جرت نعمتہم، وہ ان کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہوں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ جی مولا، 3 مولا ہمارے بیان ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ جنت ویسے بھی امام حسین کے عزاداروں کی ہے۔ جنت کے 8 دروازوں پر مولا علی کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام اور مولا علی کا نام۔ جنت کے 8 دروازوں پر یہی کلمے لکھے ہوئے ہیں جو آپ صبح شام پڑھتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، جملہ کہہ دیا تھا، اس کو تھوڑا سا اور بہتر کرتا ہوں۔ بالآخر سب کو اس دروازے پر آنا ہے۔ مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے۔ اب سے 20 سال پہلے تک کالے کپڑے بدعت تھا، اب سنت ہو گئے۔ اب سے 10 سال پہلے تک امام حسین پہ رونا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے دوستوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں، اور خاص طور پر آج کی تشیع نے جو اپنا کردار پیش کیا ہے وہ ماضی کی تشیع والوں کے فخر کے لیے فخر کا مقام ہے۔ ماضی والوں نے جو قربانیاں دیں وہ آج سلام کر رہے ہوں گے آج کے شیعوں کو۔ یہ صدی تشیع کی صدی ہے۔ مسلسل تیزی کے ساتھ، اب میں نے ایک جملہ کہا تھا یہاں دہرا دیتا ہوں، اب شیعوں سے جان چھٹنے والی نہیں ہے۔ یا سب کو شیعہ ہونا ہوگا یا شیعوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ جیسے میں آپ کے کو دعائیں دے رہا ہوں، آپ بھی دعائیں دیں، ان کو گھور گھور کے نہیں دیکھیں۔ یہ 12 اماموں کی عدد میں شاید 12 مرتبہ علی حق بولتے ہیں، تو جتنا آپ بھی بولیں گے میں بھی سنوں گا۔ یہ خود عبادت ہے، مولا کا ذکر ہے۔ تو میں 2-4 لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا ہماری پرانے زمانے میں کلس رہے ہوتے ہیں، جل رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی، اچھا کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ البتہ بہت سارے لوگ کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں نا، انہیں تھوڑا سا لگتا ہے ایسا، یہ بھائی لوگ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک یہ بھی حل ہے، ان سے کام لے لے نا کوئی اور، ایک صلوات اور نبی کے ذات میں۔ بھائی ڈر لگتا ہے اب جیسے لوگوں سے، پتہ نہیں آپ کا کیا مقام ہے مولا کے نزدیک۔ بہت ناراض تو نہیں ہیں آپ مجھ سے؟ مجلس پڑھوں؟ میرا دل کہہ رہا ہے، جی میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا ان دوستوں سے بات کروں کہ جو مولا علی کی اولویت، افضلیت اور مولائیت کے بارے میں ابھی روشن نہیں ہے ان کا دماغ۔
تو پہلی بات تو یہ کہ مجھ مولوی سمیت آپ میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ مولا کی ولایت کو پھیلائیں. صرف ہم ذاکروں کا کام نہیں ہے، ہاں ہمارا بھی کام ہے، بلکہ سب کا کام ہے کہ مولا علی کی ولایت کو پھیلائیں. سرکار کو جب اللہ نے حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، تو لفظ بلغ اللہ نے کہا، لفظ ابلغ نہیں کہا. جی کیا آیت ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے صاحب رسالت پہنچا دیجئے. اب ہم ترجمہ یہی کرتے آئیں تو آپ کو بھی یہی اچھا لگے گا، لیکن ترجمہ یہ اچھا نہیں ہے. پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے وہ پہنچا دیجئے. نازل کرنے والا اللہ ہے، کیا نازل کیا گیا ہے یہ تو پہنچائیں گے تو پتہ چلے گا. پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے، وہ چیز پہنچا دیجئے. ہم ترجمہ یہی کرتے ہیں نا، پہنچا دیجئے. بلغ کا ترجمہ پہنچا دیجئے نہیں ہے، ابلغ کا ترجمہ ہے پہنچا دیجئے. اللہ نے ابلغ نہیں کہا. دونوں لفظ عربی کے ہیں، دونوں لفظ عربی گرامر کے ہیں، دونوں فعل امر ہیں. پہنچا دیجئے کے معنی میں ایک ہے ابلغ پہنچا دیجئے، اور ایک ہے بلغ مسلسل پہنچائیے. صلوات پڑھیں تو میں عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ پہنچانے کا اگر حکم ہوتا نا تو لفظ ابلغ آتا. عربی گرامر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، عربی میں بات ہو رہی ہے. پہنچا دیجئے نہیں، مسلسل پہنچائیے. اس لیے کہ ابلغ باب افعال کے خاندان کا لفظ ہے، اور بلغ باب تفعیل کے خاندان کا لفظ ہے. باب تفعیل کے اندر کثرت پائی جائے گی. مسلسل پہنچائیے. ذرائع ابلاغ جی اور ذرائع تبلیغ، یہ دونوں میں فرق ہے. خبر آئی پہنچا دی، ابلاغ ہو گئی، پہنچ گئی. لیکن تبلیغ بار بار بولو. یہاں اللہ تبلیغ کے خاندان کا لفظ استعمال کر رہا ہے. یہ خاندان تو لفظوں کے بعد میں بنے ہیں، اللہ نے پہلے استعمال کیا ہے. خبردار قرآن میں غلطیاں نکالنے والوں، تم خود ایک غلطی ہو. جو قرآن پر شک کرے اس پر شک کیا جائے گا. قرآن پہ شک کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہے. عجیب داستان ہے. میں آپ کو ایک بشارت دے رہا ہوں. یہ جو 2 سال پہلے انہوں نے ایک بل پاس کروایا تھا نا، اب میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں اس بل کو اب یہ نہیں اٹھائیں گے. وہ بل ہم نے کسی سیاسی رستے سے ختم نہیں کروایا، ان کی بے وقوفیوں سے ختم ہونے جا رہا ہے. ہاں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی بات کی ہے کہ جس پر انہی کے فتوے کے مطابق ان کی گردن مارنی جانی چاہیے. ہم نے تو کبھی پہلے بات ہی نہیں کیے. ہم تو توبہ کا دروازہ بند ہونے والے کو مایوس جانتے ہیں، اور مایوسی کفر ہے. اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ توبہ کرے، معافی مانگے. سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگے، پھر جس کے بارے میں غلطی ہوئی ہے اس سے معافی مانگے، اور پھر جب اللہ اور اللہ رسول سے معافی مانگ لی، جب اللہ آخری لمحے میں بھی کسی کافر کو بھی بخش دے گا. کہا نا حضرت موسیٰ جب فرعون کا لشکر پیچھے تھا، حضرت موسیٰ کا لشکر آگے تھا. جب پورا لشکر باہر نکل گیا اور اس کا لشکر پورا نیل میں آ گیا تو پانی ایک مرتبہ مل گیا. وہ لہریں جو رکی ہوئی تھیں، جو رستہ بن گیا تھا، وہ آپس میں مل گیا. جب آپس میں ملا تو ڈوبتے ہوئے فرعون نے آواز دے کر کہا کہ اے موسیٰ مجھے بچاؤ، اے موسیٰ مجھے بچاؤ، میں تمہارے اللہ کے بارے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. ڈوب گیا. حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ پر وحی آئی کہ اگر اس نے مجھے پکار لیا ہوتا اور مجھ سے معافی مانگ لی ہوتی تو میں اسے ڈوبنے سے بچا دیتا. یہ جو مولانا حضرات ہیں نا، ملا حضرات معاف کیجیے گا، یہ والی روایتیں بڑی سچ کے سناتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے بڑے سچ کے سناتے ہیں یہ والی باتیں. لیکن اس ملک کے اندر غلطی کرنے والے، کسی کی بات کو آگے بڑھانے والے، جس سے غلطی ہوئی اس کو تنبیہ ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے. لیکن تم نے تو عیسائیوں کو زندہ جلا دیا،
تم نے اس ملک کے اندر لوگوں کے گھر جلا دیے، سنی سنی بات کے اوپر، سنی سنائی بات کے اوپر. جوزف کالونی لاہور کے اندر مسیحوں کی پوری کالونی جلا دی، 2011 یا 10 کی بات ہے جی. کتنے بڑے بڑے واقعات اس ملک میں ہو گئے، اور تم حوصلہ دیتے تھے. گورنر پنجاب کو مار دیا گیا. کیا کہا تھا اس نے؟ مجھے نہیں پتا کیا کہا تھا، لیکن کیا اس سے وضاحت مانگی گئی؟ کیا اسے کسی فورم پہ بلایا گیا کہ آپ نے کیا بولا ہے؟ وہ خاتون کوئی مسیح خاتون تھی، اس کے حوالے سے. اس ملک میں تم نے کتنا ظلم کر دیا، کتنی زیادتیاں تم نے کر دیں. لوگوں کو سوچنے کا، وضاحت کا موقع نہیں دیا. اور اب تم پر بات آئی ہے تو بڑے بڑے مفتی پیچھے کھڑے ہو گئے کہ توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، غلطی ہو گئی تھی. جب دوسروں سے غلطیاں ہو رہی تھیں انہیں موقع دیا یہ بولنے کا کہ غلطی ہو گئی تھی. وہ جو بل لے کر آئے تھے نا سزاؤں والا جی، وہ اب بل انہی کے گلے کا توق بنے گا. اب وہی بل ان کو مشکل میں لے جائے گا. نہیں بھائی، ہمارا ماحول ہے، تعلیم کی کمی ہے، تبلیغ کی کمی ہے، بہت ساری باتیں نہیں پہنچیں، اور پہنچانے والوں کے اپنے حالات اچھے نہیں ہیں، خاص پڑھے لکھے نہیں ہوتے جو دین پہنچا رہے ہوتے ہیں مسجدوں اور محرابوں میں، جو خطبے دے رہے ہوتے ہیں. ایک 6 مہینے کا کورس کیا، 1 سال بھر کا کورس کیا، اور مسجد کثرت سے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اور پھر جب وہ آ کر وہ بات کرتے ہیں تو وہ بات نیم ملا والی تو ہی کریں گے نا جو نیم ملا کرتا ہے. پورے ملک کا تم نے حال خراب کر دیا، اس ملک کی تصویر بگاڑ کے پیش کر دی. پوری دنیا میں پاکستانیوں کے لیے جو خیالات بنے، ان میں جو برے خیالات بنے، اچھے ہوں تو مجھے ممبر کے بعد بتا دیجیے گا. میں تو 40-45 ملک گھوم چکا ہوں، مسلسل جس ملک میں جا رہا ہوں گرین پاسپورٹ، ہرے پاسپورٹ کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. دوسری لائن میں کھڑا کروا دیتے ہیں. آپ اگر بزنس کلاس میں بھی سفر کر رہے ہو نا اور آپ کا پاسپورٹ پاکستانی ہو تو کئی ممالک میں تو ایسا ہے کہ ان کو اس لائن سے لے کر آؤ جی. جو آسٹریلیا سڈنی سے دبئی اترنے کے لیے جہاز اڑتا ہے وہ جہاز ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور جو دبئی سے کراچی اور دبئی سے لاہور اترنے کے لیے جہاز لگایا جاتا ہے اس جہاز کا حال بتا دیتا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے لگایا ہے. حیثیت ہی نہیں رہی، جن میں ایک بہت بڑا حصہ ان ملاؤں کا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا یہ حال بنایا ہے. اور اب خود پر مشکل آ رہی ہے تو وضاحتیں دے رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اور ساتھ دے رہے ہیں اس کا کہ جس سے غلطی ہوئی ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ آخری وقت میں معافی قبول کر سکتا ہے، جب اللہ غفور الرحیم ہے، ایک انسان سے غلطی ہو گئی، معصوم تو نہیں تھا، اس سے غلطی ہو گئی، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے تنبیہ بہرحال ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی سزا اس پہ ضرور لگنی چاہیے. مگر تم تو کہہ رہے ہو گردن اڑا دو، گردن مار دو، زندہ جلا دو، اس کے گھر جلا دیے. کیا ہوا اس ملک کے اندر؟ لیکن دنیا کیا کہتے ہیں آپ لوگ، گول ہے، گھوم کے تمہارے سامنے ہی آ کے کھڑی ہو جائے گی. پھر تمہیں کو ان سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جن مسائل کو تم نے دوسروں کے لیے سجایا تھا. الحمدللہ عزیزان گرامی، بہت ہی واضح طور پر ہم اپنا موقف دیتے آئے ہیں. ہم ممبر سے کسی دشمن اہل بیت کو قبول نہیں کر سکتے. جس نے بھی اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم کیے ہیں ہمارے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے. ہم اس کا ذکر بھی ممبر سے کرنا پاک ممبر کی توہین سمجھتے ہیں. یہ بہت روشن ہمارا ایک جہاد ہے جو مسلسل کرتے آ رہے ہیں.